अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक राम। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको मालूम है कि मुल्क की जो सूरत हाल है, बेयकीनी की जो कैफियत है इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का एक एजेंडा है। उस एजेंडे के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार करना है, नाअहल करना है, और इसके ऊपर तेज़ी से काम जारी है, जिसकी वजह से शहबाज गिल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनको गिरफ्तार किए गए और उनको बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया। इस वक्त वो हॉस्पिटल में दाखिल है, कस्टडी में है, और उनका मामला इस वक्त अदालत में चल रहा है। कतई नज़र नाज़रीन के जो शहबाज गिल को पकड़ा था, उसकी उस साजिश की तमाम जो इंस्टॉलमेंट थी वो बाहर आ चुकी है। एक तो मामला था कि वो इमरान खान साहब के हवाले से पूछा जा रहा था बार बार शहबाज गिल साहब से कि वो खाने में क्या पसंद करते हैं, कब कब क्या क्या चीज़ें खाते हैं, और उस हवाले से जो चीज़ें ब्रेक हुई हैं, बाहर आई हैं, वो यही चीज़ें सामने आई हैं कि इमरान खान साहब को जो उनकी पसंदीदा फेवरेट चीज़ें थी खाने पीने के हवाले से, उनमें जहर मिलाकर दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरा, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि उनके बारे में पूछा जा रहा था कि वो किस तरह से मुलाकात करते हैं, कब कब मुलाकातें की हैं, क्या क्या गुफ्तगू जो है वो की जा रही है उनके साथ। और इसके अलावा इस बात का एजेंडा जो है वो आपको पता ही है कि जनरल फैज़ हमीद साहब इस वक्त जो है वो तमाम सियासी जमातों की तरफ से, PDM की तरफ से भी उनको मुतनाज़ा करार दिया जाता है कि वो PTI के प्रो PTI जो जनरल है, इस हवाले से। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से तो ये चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि जो शहबाज गिल साहब थे उनसे वो इतराफ़ी बयान लेना चाह रहे थे कि जो फ़ौज के हवाले से बयानात हैं वो इमरान खान साहब की इमाम पर दिए गए, और उनको शहबाज गिल साहब की बात कर रहा हूँ कि उनको इस हवाले से बेशुमार जो है वो सहूलियात देने की बातें भी की गई। उसको सियासी रिश्वत भी कहा जा सकता है। और जिस तरह के आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो है वो तहरीक इंसाफ के बहुत से जो मरकज़ी रहनुमा है उनको जो है बहुत बड़े ओहदे देने की लालच भी दी गई, और सिर्फ उनको ये कहा गया कि आप माइनस इमरान खान काम करना, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। उसके बाद एक ये स्ट्रेटजी सामने आई कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर बगावत का जो है वो FIR दर्ज करके उनको नाअहल करार दिया जाए, और फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल करार दी जाए। या कई चीज़ें सामने आ रही थी कि किसी एजेंडे पर भी, जो भी एजेंडा तकमील तक पहुंचेगा उस पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। मकसद सिर्फ यही था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना है और इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से ठिकाने लगाना है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इस स्ट्रेटजी को उल्टाने के लिए और इस प्लानिंग को उल्टाने के लिए एक काम किया कि वो फौरी तौर पर अवाम में आए, और अवाम में आने के बाद उन्होंने 13 अगस्त को जो जश्न आज़ादी का जो अपना एक जलसा किया लाहौर हॉकी स्टेडियम में, वो इंतहाई शानदार जलसा, इंतहाई भरपूर जो चार्ज क्राउड था वहाँ पर शामिल हुआ, और उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया। ये सबसे ख़तरनाक और सबसे चुभने वाला कांटा जो है इस वक्त जाकर इमरान खान साहब के दुश्मनों के सीने में पेवस्त हुआ है। नाज़रीन, गेम पलट चुकी है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो बातें की जा रही थी वो किसी हद तक दम तोड़ दी, और आपको मालूम है कि जो हमारे सुपर सलार हैं वो इस वक्त सरकारी दौरों पर बरतानिया में मौजूद है, और इस हवाले से जो गैर तस्दीक शुदा बातें की जा रही हैं, बहुत से जो अपना रिटायर्ड फौजी हैं उनकी तरफ से भी की जा रही हैं, और बहुत से जो न्यूज़ ज़राए हैं उस हवाले से भी की जा रही हैं। तस्दीक अभी इन चीज़ों की नहीं हो सकी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है डायरेक्ट, और नवाज शरीफ साहब ने, और इनडायरेक्ट भी मुलाकातों की बातें आ रही, कुछ पैगाम रसानी भी हुई है। नवाज शरीफ साहब को, या नवाज शरीफ साहब ने जो उनको ऑफ़र किया है पाकिस्तान आने का, जो बात की जा रही थी वो यही की जा रही थी कि पहले इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, फिर मैं पाकिस्तान आऊँ,
پھر ہم پر ایک اپیل دائر کریں اور جو ہماری نااہلی کی تلوار ہے وہ سب کے سب جو ہے ایک یکدم سب کے اوپر سے ختم ہو جائے اور پھر الیکشن کا شیڈول کا اعلان کیا جائے، پھر الیکشن کی کمپین سٹارٹ کی جائے اور وہ نواز شریف صاحب یہ کمپین جو ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اپنے سٹارٹ کریں گے۔ کسی حد تک تو یہ دم توڑ گئے اور اس کے اوپر بھی ہمارے سننے میں آیا کہ گفتگو ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب اس وقت عوام میں ہیں اور وہ جلسوں کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور یہ جلسے بھرپور عوامی شرکت سے کامیاب ترین جلسے ہو رہے ہیں۔ جلسے صرف پاکستان میں نہیں سنے جا رہے، عالمی سطح کے اوپر ان کو سنا جا رہا ہے اور ان کی باتوں کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ سازشیں تھی عمران خان صاحب کے خلاف وہ تیزی سے دم توڑتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اب منصوبہ کیا ہے اور اب کارڈ کیا ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، نواز شریف صاحب کے پاس پاکستان آنے کے لیے۔ اس کارڈ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، نئی جو اسٹریٹجی سامنے آئی ہے، نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دن بدن وہاں پر بھی جو ہے برطانیہ میں ان کے لیے گھٹن کا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے بھی آپ بھی اپنا بوریا بستر سمیٹیں اور اپنے ملک واپس جائیں، جتنی ایکسٹینشن ہو سکتی تھی ہم نے دی ہے آپ کو۔ یا تو آپ نیشنلٹی اپلائی کریں گے اور یا پھر وہ پاکستان آئیں گے یا پھر کسی اور ملک جائیں گے۔ لیکن پاکستان میں اب آپ کو پتا کہ انتخابات بالکل سر پہ ہیں اور نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں ہر صورت میں۔ نواز شریف صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ فوری طور پر میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا جو گھر ہے اس کو سبز جیل قرار دے دیا جائے اور مجھے وہاں رکھا جائے، سب رائے گنج میں جو رائے گنج محل ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے اور مجھے وہاں رکھا جائے۔ اگر عمران خان صاحب کو نااہل نہیں کیا جا سکتا، گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میری جو ارائیول ہے پاکستان وہ محفوظ بنائی جائے، مجھے رائے گنج محل میں رکھا جائے سب جیل قرار دے کر، اور پھر میرے لیے ایک راستے نکالے جائے قانونی کہ میں ان قانونی راستوں کے ذریعے جو میری نااہلی ہے وہ اہلیت میں بدل جائے اور اس کے بعد پھر الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے اور پھر الیکشن کا باقاعدہ الیکشن کروایا جائے۔ یہ ایک نئی چیز حکمت عملی نواز شریف صاحب کی طرف سے سامنے آ رہی ہے اور اس کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ اب آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب اس حوالے سے کیا صورتحال جو پیش آتی ہے اور ان کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان آنے کے بعد۔ وہ عمران خان صاحب کہہ ہی چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو ان کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں خود ان کا استقبال کروں گا۔ اب استقبال کروں گا کا مقصد یہی ہے کہ وہ جلسے جلوس نکالیں گے اور ایک احتجاجی جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف وہ سٹارٹ کریں گے اور جس سے پھر جو نواز شریف صاحب کو اہل قرار دیے جانے کے حوالے سے سازشیں کی جائیں گی، ان کا دم نکالا جائے گا اور نواز شریف کو رائے گنج محل سے نکال کر کسی نہ کسی صورت وہ پھر جیل میں ڈالا جائے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب اس تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھنے کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے راستے نکال رہے ہیں پہلے ہی سے۔ اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گزشتہ روز پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا اور نواز شریف صاحب کے لیے ایک ہمدردی کا جو کارنر ہے یا ہمدردی کا ایک پہلو ہے وہ قائم کیا گیا کہ انہوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم نے یا حکومت نے پیٹرول کی جو قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ نواز شریف صاحب اس کو قطعی طور پہ برداشت نہیں کیا انہوں نے بلکہ اتنا غصے کا اظہار کیا کہ انہوں نے اپنی ٹانگ جو ہے وہ زمین پر کھینچ کر ماری اس غصے کے عالم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ عوام کے اوپر ایک پینک بھی جو ہے نا وہ ڈالی جائے عوام کے اوپر بوجھ۔ لیکن صورتحال وہی ہے کہ کام جاری ہے، حکومت منمانیاں کر رہی ہے، نواز شریف صاحب کے لیے رستے نکلتے چلے جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے تیاری بھی ہو رہی ہے۔ اور اس حوالے سے جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے سپر سالار صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ بھی غیر تصدیق شدہ جو ہے باتیں ہیں، لیکن ذرائع ان کے بڑے اتھینٹک ہے، لیکن ان ذرائعوں نے بھی جو ہے اس کو غیر تصدیق شدہ ہی کہا ہے کہ جنرل عامر صاحب اور جنرل شمشاد صاحب ہمارے آرمی چیف صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل عامر صاحب کے لیے جو نرم گوشہ نکالا جا رہا ہے اگلے آرمی چیف بننے کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے یا طے کیے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے آرمی چیف صاحب ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔
ابھی ہمیں پھر کہتا ہوں کہ اس چیز کی تصدیق نہیں ہے اور کہ اس حوالے سے کوئی ایسی اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن بہت سے جو عوامل ہیں اور بہت سے سرکاری غیر سرکاری سطح کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملات اس وقت طے کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے جو آرمی چیف ہیں نئی تقرری ہے وہ ان کی ہوگی۔ جنرل عامر صاحب کے حوالے سے نرم گوشہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے، اور چیف آف جوائنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ جنرل شمشاد صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین یہ چل رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے پورا اپنا وزن ڈالا ہے اس وقت، اور وہ ایک الیکشن کمپین پر چل پڑے ہیں، اور اس وقت جو ان کا طوطی ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اس وقت عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، عمران صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے عوام جس طرف کھڑی ہے، اگر کسی دوسری یا تیسری طاقت نے دوسری طرف سے کوئی سازش کرنے کی کوشش کی اور عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کی، گرفتار کرنے کی کوشش کی، یا ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی، یا ان کے اوپر حملہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہوں گے۔ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ، یہ میرا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے تاکہ قیامت لوگ اس میں حشاش بشاش اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ ناظرین کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔